Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہم قرآن مجید کی 25ویں سورت سورہ الفرقان جو مکے میں نازل ہوئی تھی دور متوسط میں درمیانی زمانے میں، اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات۔ اس سورت کے تفصیلی مطالعے میں آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں 3 اہم موضوعات ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلسل اعتراضات کیے جا رہے تھے اور آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے جو شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، جو بار بار دہراتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے، شبہات کو صاف کیا گیا، کلیئر کیا گیا ہے۔ دوسرے، انبیاء کرام کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی دعوتوں کی مختصر توضیح کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام اسی دین کو لے کر آئے تھے، ان سب کا پیغام یہی تھا، وہ کھاتے پیتے تھے، بال بچے رکھتے تھے، بشر ہی تھے۔ تیسری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس ماحول میں جو تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں اور جیسے اونچے اخلاق کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا پیغام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور ایک مکمل اخلاقی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے اب ہم آغاز کریں اس سورت کا۔ فرمایا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ 2 آیتیں ابتدا کی ہم نے پڑھی، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نہایت متبرک ہے، برکت والا ہے وہ جس نے فرقان، فرق کرنے والی چیز، اسلام اور کفر میں، صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، نہایت متبرک ہے وہ برکت والا جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، وارننگ۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ کتنی باتیں بتا دی گئیں 2 آیتوں میں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت متبرک ہے، بڑھانے والا، فروغ دینے والا، انکریز کرنے والا، جس نے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، قیامت تک فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ کس پر؟ اپنے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ دنیا جو برائیوں کا شکار ہے، شرک میں لٹھڑی ہوئی ہے، اس کو ایک وارننگ مل جائے۔ کس کی طرف سے؟ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا کچھ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، یا لوگ شرک کا شکار تھے، ہزاروں خدا بنا رکھے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا، یا بے شمار دیوی دیوتا، خدا کے اسسٹنٹ، خدا کے بال بچے، خدا کی بیوی وغیرہ بنا رکھے تھے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، ایک اکیلا بادشاہ ہے وہ، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، کائنات کی ساری چیزیں اس نے بنائی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے مزے کی بات اور حقیقت پر مبنی بات۔ جتنے معبود بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب کچھ بھی نہیں پیدا کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا، یہ سب لوگ مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی ان کے پاس سے کچھ چھین کے لے جائے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ وہ پیدا کیے گئے، کریٹڈ بائی ادرس، دے آر ناٹ دی کریٹرس۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لوگوں نے مقرر کر لیا ہے۔ شیطان کے پھندے میں پھنس گئے لوگ،
خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اور ایسی ہستیوں کی عبادت کر رہے ہیں جو پیدا کی ہوئی ہستیاں ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرقان من گھڑت چیز ہے، یہ قرآن مجید جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بڑا ظلم و سخت جھوٹ ہے جس پر لوگ اتر آئے۔ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے تھے کہ فلاں شخص، اور جن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے وہ کچھ غلام وغیرہ ٹائپ کے لوگ تھے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے۔ ارے بھائی، اگر ایسا ہے کہ وہ قرآن کہیں سے ترجمہ کر کر کے کتاب میں لکھ لکھ کے لا کے دے رہے تھے، وہ خود کیوں نہیں بن گئے نبی؟ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے لیکن یہ الزام لگاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر رہا ہے تم پر، رحم فرما رہا ہے تم پر۔ ایک بالکل بے بنیاد بات تھی۔ اس میں بھی ایک بات پہ آپ ذرا غور کریں، یہاں پر قرآن شریف پر، اسلام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جتنے الزامات لگائے سب کا قرآن شریف میں ذکر ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بالکل بے بنیاد بات تھی۔ اگر کچھ لوگ ایسا کر کے دے رہے تھے تو پھر وہ حضور کے قریب کیوں نہیں ہوگے جن لوگوں کے نام لیتے تھے؟ ابو بکر صدیق کیوں قریب تھے؟ عمر کیوں قریب تھے؟ عثمان کیوں قریب تھے؟ علی کیوں قریب تھے؟ وہ ان کے آس پاس نظر آنا چاہیے تھا، لہٰذا بے بنیاد بات تھی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا۔ ہمارے پاس خزانے ہیں، مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحرزدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ ارے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی خوبیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ غرور تھا کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس باغ ہیں، ہمارے پاس خزانے ہیں۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، بڑے بڑے محل۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی کسی بات کو صحیح یا غلط کیسے آپ جانچتے ہیں؟ بولنے والے کے پاس دولت ہے یا محل ہے یا باغ ہے یا اچانک چھک سے کوئی چیز آ گئی کہیں سے، نہیں، بات صحیح ہے نہیں۔ جیسے قرآن مجید اور اللہ کے رسول دلائل پیش کر رہے ہیں، کائنات خود بخود نہیں بن گئی، دلیلیں ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے آثار بکھرے ہوئے ہیں، دلیلیں ہیں، اور مرنے کے بعد زندگی آئے گی، دلیل ہے، دلائل کی بنیاد پر۔ تو دلائل کی بنیاد پر کسی بات کو سمجھا جا سکتا ہے، کنکلوڈ کیا جاتا ہے، یا اس بنیاد پر کہ اچانک کوئی آسمان سے کوئی فلاں آواز آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ آسمان پہ لکھا ہوا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا پرستی کا شکار ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ جو دنیا کا غلام ہے، دنیا پرست ہے، خواہشات نفسانی کی راہ پر بکٹوٹ دوڑتا جا رہا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب و جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیے شرک کتنا زیادہ پھیلا، کتنے معبود، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، یہاں تک کہ 33 کروڑ تک کی تعداد خود ہندوستان میں بتائی جاتی۔ جس کو چاہا معبود بنا لیا، جس کے چاہے پیر پڑنے لگے، جس میں چاہا ایک سمجھا کہ اس میں کوئی معجزہ ہے، کرشمہ ہے، اور پھر کوئی درخت، کوئی زمین، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی ندی، سب کی پوجا شروع کر دی۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ زندہ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو انسان تھے یا خود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات،
ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں۔ دنیا کی بہت ساری برگزیدہ اور اونچی شخصیات جن کو لوگوں نے خدا بنا لیا، جن کی عبادت کرنے لگے، جن سے مرادیں مانگنے لگے، وہ کہیں گے ہم ان کو کوئی غلط بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ ہم تو آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا بنائیں یہ بھی کرنے کے ہم مجاز نہیں تھے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں باہر سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے محمد ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی ہو، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے آزمائش کہ حضور ایک بہت بڑے مالدار خاندان کے فرد نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی باغ نہیں، آپ کے پاس سونے کے ڈھیر نہیں ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، اور حضور کی دعوت ان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ لوگ حضور کے لیے آزمائش ہیں۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، ابھی دیکھیں ان کے اعتراضات، کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں۔ حاضرین کرام، بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو اور قرآن مجید کی تفہیم و تشریح جاری رہے گی۔ محترم حاضرین اور ناظرین، بریک سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ یہ لوگ بڑے فخر و غرور کا شکار تھے، کہتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہ بھیجے جائیں یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ ظاہر ہے رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، رب کو تو سمجھنا ہی ہے، رب پردے کے پیچھے ہے، رب کی کائنات کو، اس کے کاموں کو، اس کے آثار کو دیکھ کر ہی ہم رب کو پہچان سکتے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اگر رب کو ہم نے دیکھ لیا ہوتا تو پھر کیا ہماری آزمائش ہوتی؟ رب نظر نہیں آتا ہے، خدا نظر نہیں آتا ہے، ہم دلائل سے اور نبی کی دعوت کی بنیاد پر اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہی تو ہماری آزمائش ہے۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اگر رب ہے، خدا ہے تو ہمیں نظر آئے یا فرشتے ہم پر نازل ہوں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہے میرے کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکا میں آ کر تو میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے میری قوم کے لوگوں نے اسے قابل التفات نہ سمجھا۔ اللہ کے رسول وہاں پہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بناتے ہیں اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہوتا ہے۔ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، نہیں نظر آنے والے خدا کو اور غیب کی باتوں کو اپنی عقل سے اور دلائل کی روشنی میں مانتے یا نہیں۔ منکرین یہ بھی ایک اعتراض کرتے تھے کہ سارے کا سارا قرآن مجید ایک ساتھ ان پہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ یہ لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پہ لگا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے مثال دی جا رہی ہے، پہلے انبیاء، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف
جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، وہاں بھی وہی معاملہ تھا۔ ترقی کی انتہائی اونچائیوں پہ پہنچی ہوئی قوم مصر کی، آج سے تقریباً 3200 سال پہلے، اور یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ عرب لوگ اچھی طرح اس بات سے واقف تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے دنیا میں قومیں تباہ کی جاتی ہیں، کیسے عروج کے بعد زوال کا شکار ہوتے ہیں، کیسے افراد آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تخت سلطنت سے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کہتے ہیں کہ آخر تو غرا تو ہوگی نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے جو کچھ۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے شخص سے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ ان کے بت، ان کی شخصیات اور ان کے مردہ بزرگ مختلف لوگ جمے ہوئے تھے، اس پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اصل ان کی لگام خواہش نفس کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہو سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے؟ جانور جو ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو شخص کی رہنمائی کر رہا ہے وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے، وہ اسے، جیسے بکریاں ہیں، بکریوں کا ایک گلا جا رہا ہے، وہ چراگاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا بچڑ خانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کے لیڈر، ان کے معبود انہیں کہاں لے جا رہے ہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے؟ اب آثار کائنات کی طرف پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی عقل کو، نظام کے پیچھے جو عقل ہے، دلائل ہیں سمجھنے کے لیے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، سورج ٹھہر جاتا، ہمیشہ سایہ ہی رہتا، زندگی ختم ہو جاتی، ہمیشہ دھوپ رہتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت سایہ لمبا ہوتا ہے اور پھر سورج جب اٹھتا ہے تو سایہ سمٹتا جاتا ہے، پھر شام کے وقت سایہ لمبا ہونے لگتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ ریگولرٹی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور وہی ہے جو اپنے رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دے کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے، پاک صاف پانی، مقطر، ڈسٹلڈ واٹر، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر و ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جمے ہوئے کفر پر۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر، وارننگ دینے والا رسول اٹھا کھڑا کرتے۔ بس اے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ یہ عقلی جہاد ہے، یہ دلائل کا جہاد ہے، یہ جہاد ہے فکر کا، دلائل کا۔ اس قرآن کو جہاد کرو، ان سے بتاؤ، ان کو دیکھو قرآن سمجھا رہا ہے، سارے کائنات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، تمہارے اپنے نفس میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، زمین میں میٹھا پانی اور نمکین پانی، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا اور اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، باپ دادا پردادا، ماں نانا وغیرہ وغیرہ۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر یہ ان لوگوں کو پوج رہے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔
خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ظالموں کافروں کی مدد کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے ایک مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، جنت کی طرف بلانے والا اور ڈرانے والا، وارننگ دینے والا۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ خود اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، یہ ہے میرا مقصد، کوئی میرا اپنا مفاد نہیں ہے، مجھے کرسی کی ضرورت نہیں، اقتدار کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، محل کی ضرورت نہیں، تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی بھلائی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، بڑی حیرت کے ساتھ پوچھتے رحمان کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی ایسی پوچھا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے رحمان کون ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے حاضرین محترم ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو، اور یہ سورہ فرقان ہے، اس کی ان آیات کو شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے تھے، آثار کائنات کی طرف، کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ان کی طرف توجہ دلا رہے تھے، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، سایوں کا پھیلنا، سایوں کا سمٹنا، اور پانی کا بادلوں میں تبدیل ہونا، بارش کا برسنا، زمین کا سیراب ہو جانا، جانوروں اور انسانوں کے لیے مفید ہونا، کتنی نشانیاں ہیں ان آیات میں۔ اس نشانیوں کی طرف سورہ فرقان میں بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا خدا ہے رحمان کو سجدہ کرو، بڑا رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے خدا، تو کہتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے رحمان وغیرہ۔ ہاں اللہ کو مانتے تھے، لیکن گویا معبودوں میں بڑا معبود تھا وہ، اور ان معبودوں کے گرویدہ بنے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان کی ان دلائل سے پر روشن آیات میں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ بھروسہ رکھیے اس خدا پر، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ تم اس کے پیغامبر ہو، اس کی طرف بلانے والے ہو، اس کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ وسبح بحمدی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وہ پاک ہے، شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے کاموں کے لحاظ سے وہی جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے، ہم آیت نمبر 60 تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ فرقان کا مطالعہ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ